بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان الله. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آمنت بالله صدق خلاقنا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المطيع المطاع الشفيع الشفاء الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمتصدقين والمطمئنين والموقنين والآمنين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات علماء ذی وقار، جمال مصطفیٰ کے پروانوں، حسن رسول کے دیوانوں، ملت کے غیور نوجوانوں، صحابہ و اہل بیت کے مستانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صمیم قلب سے میں آپ صاحبان کا ممنون ہوں اور مشکور ہوں کہ جس محبت بھرے انداز سے آپ صاحبان نے مجھ ناچیز کا پرتپاک استقبال اور خیر مقدم فرمایا ہے، بالخصوص جن پاکیزہ خیالات کا اظہار عزیز علماء کرام اور حضرت مولانا کوثر صاحب اپنے بیان میں مجھ ناچیز کے متعلق فرما رہے تھے، یقین فرمائیے میں اس قابل نہیں، ایک معمولی حقیر پر تقصیر انسان ہوں. میرے چارے دامن چکر آلود ہیں. آل رسول سمجھ کر آپ عزت افزائی فرماتے ہیں. خداوند قدوس آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کلام الہی کا پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی جل شانہ حق گوئی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنیو، بریلویو، حنفیو، اللہ تعالی کی ذات والا صفات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں
اور آپ جیسے معزز اور شرفا لوگوں کو آج کل کے فتنوں سے اور بد عقیدگی کے باد سموم کے جھونکوں سے محفوظ رکھا ہے. یہ اس کریم کا کرم ہے. اس پر آپ کو نوافل شکریہ ادا کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالی جل شانہ کی اس نعمت رحمت میں مزید برکت ہو. اس وقت پوری دنیا میں سچا مذہب اسلام ہے. دنیا پہ بے شمار مذہب ہیں، لا تعداد عقائد ہیں، بے شمار دین ہیں، مگر سب سے سچا مذہب اسلام ہے. بے شک بے شک. آفاقی مذہب قرآن شریف کے مطابق سچا مذہب اسلام، فطرتی دین اسلام. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ کلام الہی کی آیت مبارکہ ہے. اللہ تعالی کے نزدیک سچا دین اسلام ہے. کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، کیپٹلسٹ ہیں، دنیا پہ بدھ مذہب ہیں، مجوسی ہیں، آگ کو سجدہ کرنے والے ہیں، بت پرست ہیں، حجر پرست ہیں، شمس پرست ہیں، فلک پرست ہیں، نجم پرست ہیں، قمر پرست ہیں. تمام مذہبوں میں سچا مذہب اسلام. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سچا مذہب. اس وقت موجودہ صورتحال اور سچویشن یہ ہے کہ مذہب اسلام میں 57 فرقے بن چکے ہیں. 50 اور 7 57 فرقے ایک ہی مذہب اسلام میں بن چکے ہیں. مزید 16 فرقے اور بننے ہیں. اگر آپ ان سب کو پلس کریں تو یہ ہمارے رسالت کے فرمان کے مطابق پورے 73 فرقے بنتے ہیں. جتنے بھی اس وقت فرقے، گروپ، پارٹیاں، یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن رہی ہیں یا جنہوں نے ابھی تک بننا ہے، ان تمام فرقوں میں، تمام پارٹیوں میں، تمام گروپوں میں آپ نے قرآن اور حدیث سے اس بات کی تحقیق کرنی ہے کہ صحیح العقیدہ مذہب اور سچی جماعت کون ہے. یوں تو کہنے کے لیے 57 کے 57 فرقے کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں. جنہوں نے ابھی تک بننا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جب بنیں گے تو یقیناً ان کا دعویٰ ہوگا کہ ہم سچے ہیں. بھائی 2 فرقے تو اسی سال بنے ہیں، سن 86 میں، جنہیں تم 86 ماڈل بھی کہہ سکتے ہو. ابھی ابھی بنے ہیں اسی سال، 2-3 مہینے بھی نہیں ہوئے انہوں کے وجود میں آئے ہوئے. وہ ایسے فرقے ہیں جنہوں نے کہا ہے نماز کی ضرورت نہیں، نماز کی جگہ دعا مانگ لیا کرو. ایک فرقہ ایسا ہے، میرا پروگرام اب بھی ان کا پروگرام میرے پاس اب بھی موجود ہے، جنہوں نے لکھا ہے کہ نماز کے لیے قبلہ رخ کی ضرورت نہیں، جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھ لو. الیاذ باللہ. ایسے بھی اس وقت جنم اور وجود میں آ چکے ہیں. یہ کہا ہے کہ روزہ سارے دن کی بجائے 1.15 پہر تک 10 بجے دن تک رکھا کرو. یہ جو 2 نئے فرقے جنہیں آپ 86 ماڈل کہہ سکتے ہیں، یہ انہی کی بات ہے. اب آپ غور فرمائیے. میری اس گزارش کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت فرقے بن چکے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک بننا ہے، آپ کلام الہی سے
پوچھیں کہ ان میں سچا مذہب کون ہے؟ جو بات قرآن کہہ دے وہ صحیح ہے، جو بات حدیث مصطفیٰ زبان رسالت سے نکلے وہ 100% صحیح ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے اب میرے ساتھ مل کر اس بات کی تحقیق فرمائیں، ریسرچ فرمائیں کہ حق پرست جماعت ان 57 فرقوں میں کون ہے، اور مزید اور 16 بننے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے میرے نبی کا فرمان پورا ہو رہا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم۔ جب حضور پر نور کا اسم گرامی آئے تو درود شریف پڑھا کرو، سب پڑھ لو صلی اللہ ہو، اونچی آواز سے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہ فرمان ہے حضور کا۔ حضور پر نور نے فرمایا میرے امتیو تم پہ لازم ہے جب میرا نام سنو درود پڑھا کرو۔ اے پاک پیغمبر کے امتیو جب اپنے آقا و مولا اور پیغمبر اعظم کا نام سنو امت رسول پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھا کرو، اپنے نبی کا نام سنا کرو۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی میرا نام سنتا ہے اور درود نہیں پڑھتا وہ بھی بخیل، جو قبرستان سے گزرتا ہے اور فاتحہ نہیں پڑھتا وہ بھی بخیل۔ یہ دو چیزیں آپ پر لازم ہیں، قبریں آپ کو نظر آئیں یا آپ قبرستان سے گزریں، آپ پیدل ہوں یا بس پہ ہوں، آپ سواری پہ ہوں یا ہوائی جہاز پہ ہوں، آپ سائیکل پہ ہوں یا کار پہ ہوں۔ پاک پیغمبر کی امتیوں جب آپ کو قبریں نظر آئیں آپ فوراً الحمد شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کا ثواب تمام قبرستان کے مردوں کو بخشتے ہوئے گزر جایا کرو۔ جو آدمی قبرستان سے گزرتا ہے اور فاتحہ نہیں پڑھتا وہ بھی بخیل ہے، اور جو آدمی اپنے پیغمبر کا نام سنتا ہے اور درود نہیں پڑھتا وہ بھی بخیل ہے۔ یہ آپ پر لازم ہے، یہ متفقن علیہ مسئلہ ہے، دنیا کا کوئی ملا اس کے خلاف نہیں۔ البتہ اختلاف اور باتوں پہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں درود تو پڑھا کرو مگر نام نہ چوما کرو۔ اگر ٹائم نے تعاون کیا اور اللہ کا فضل و کرم بھی شامل حال رہا تو آج ان تمام اعتقادی مسائل کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی سے پیش کروں گا۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ غور سے سماعت فرمائیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اسم گرامی آئے تو اس وقت پڑھا کرو صلی اللہ علیہ، سب پڑھیے صلی اللہ ہو۔ میں سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ مل کے ایک دفعہ میرے ساتھ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہ درود شریف صحیح ہے، آل کا بھی نام ہو اصحاب کا بھی نام، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آل اور اصحاب کو جدا نہ کیا کرو، آل کا نام نہ لیا جائے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جو تحیات میں پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی نمازی جہاں بھی نماز پڑھے، جب نماز پڑھے، جس وقت نماز پڑھے، جس حالت میں نماز پڑھے، جس مقام پہ نماز پڑھے، جس جگہ پہ نماز پڑھے، دنیا کا کوئی نمازی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھے یا چھوڑ کے پڑھے، رفع یدین کرے یا آمین بالجہر کرے، آمین بالخفی کہے، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، اعظمی ہو، جعفری ہو، غیر مقلد ہو، اہل قرآن ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، دنیا کا کوئی نمازی انفرادی نماز پڑھے، اجتماعی پڑھے، جنگل میں پڑھے، جبل میں پڑھے، بحر میں پڑھے، بر میں پڑھے، خشک میں پڑھے، تار میں پڑھے، ہوا میں پڑھے، فضا میں پڑھے، دریا میں پڑھے، دنیا کا کوئی نمازی کعبہ بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھے، مسجد اقصی پہ پڑھے، اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی جب تک نمازی اپنی نماز میں اہل بیت اور اطاعت رسول پر درود شریف نہ پڑھے۔ آئیے یہ علمی مسئلہ ہے، اگر نماز میں اہل بیت کا نام لیے بغیر نماز ہو سکتی ہے تو پھر تمہیں بھی درود میں اہل بیت کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب درود شریف سنیے پیر جگی کے ناچی سیاح سے، آپ کو اجازت ہے، اگر غلط ہو تو آپ مجھے روک دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف صحیح ہے یا غلط؟
بولیے خدا کے لیے حق بات کی تصدیق کیا کرو. اس میں آل محمد کا نام ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مانا کیا ہے؟ یا الہ العالمین، رحمتیں بھیج، برکتیں نازل فرما نبوت پر اور ان کے گھرانے پر، جیسے تو نے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی تھیں ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد مبارکہ پر. انک حمید مجید، بے شک حمد و ثنا کے لائق مولا تیری ہی ذات. اگر یہاں سے آل محمد کا نام نکال لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی. نماز میں اپنے باپ کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، ماں کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، مولوی کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، علامہ کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، فاضل کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، حاجی کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، قاضی کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، مجاہد و غازی کا نام لو ارے نماز ٹوٹ جائے گی، فلاسفر کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، اسکالر کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، بیرسٹر کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، محدث کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، مفسر کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، مفکر کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، فقیہ کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، دانشور کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، کسی نمائندے کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، جاگیردار کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی، گورنر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کا نام لو نماز ٹوٹ جائے گی. خالق کی عظمت کی قسم، تمام فقہا کا مسئلہ ہے جب تک نماز میں درود ابراہیمی نہ پڑھو گے نماز ہو نہیں سکتی. سب کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب نماز میں درود شریف میں اہل بیت کے نام کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ بعض لوگوں کو اہل بیت کا نام سن کر کیوں ملیریا ہو جاتا ہے جب ان کے نام کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہو سکتی. ارے دنیا والوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے نماز خالص اللہ کی عبادت ہے، کسی بندے کی عبادت نہیں. یہ معمولی عبادت نہیں، افضل ترین عبادت ہے. حج میں جاؤ تب بھی نماز ہے، روزے میں ہو تب بھی نماز ہے، جنگ میں ہو تب بھی نماز ہے، سفر میں ہو تب بھی نماز ہے. دنیا میں آج کل کے لوگ بسترے اٹھا کر کہہ رہے ہیں نماز پڑھا کرو. لوگوں کو نماز کی تلقین کرنے والوں، کبھی سوچا بھی ہے کہ نماز میں ہے کیا؟ جھگڑے نہیں کرنے، کسی کو گالی گلوچ دینے نہیں آئے، قرآن حدیث سے مسئلے سمجھائیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. شریفوں کی اولاد ہیں، ہم اپنی خاندانی روایات اور تقدس کا بھی خیال کریں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث سن کر خداوند قدوس کسی کو ہدایت دے گا. اگر کسی کو ہدایت نہ دے تو پھر یہ اس کی قسمت کا قصور ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نبوت کے فرمان کو بھی سن کر ہدایت پہ نہیں آتے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کاغذ کے ٹکڑے کو بھی پڑھ کے ہدایت پہ آ جاتے ہیں. من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. 15واں پارہ سورہ کہف. پروردگار کائنات فرماتے ہیں جن پر میں راضی ہوتا ہوں ان کو ہدایت دے دیتا ہوں، اور جن کے میں جناب والا عقل سلیم پر اور قلوب پر تالے لگا دیتا ہوں ان کو کبھی ہدایت نہیں آتی، ان کو کوئی ولی اور مرشد نہیں ملتا، وہ یوں ہی بہرا رہتے ہیں، دنیا سے محروم جاتے ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہدایت کی دولت نصیب فرمائے. آج کل کے اس دور میں 57 فرقے بن چکے ہیں جناب. دنیا بہت ترقی یافتہ ہے. آپ کے گھروں میں دنیا کے بڑے بڑے عالموں کی، فاضلوں کی، مفتیوں کی کیسٹیں موجود ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. امریکہ کی آواز آپ 1 سیکنڈ میں گھر میں بیٹھے ہوئے سن سکتے ہیں. کمپیوٹر نے سائنس میں اور اضافہ کر دیا ہے. یہ اتنی ترقیاں، یہ اتنی کامیابیاں، دور حاضر کا انسان سوچتا ہے کہ یہ فرقے کیوں بن رہے ہیں، کیا بات ہے، آخر ان کے پس پردہ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے نبی کا فرمان پورا ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی 73 فرقۃ کلهم فی النار الا واحدہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل میں افتراق پڑا تھا، 72 فرقے بنے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، کلهم فی النار الا واحدہ، تمام جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا. صحابہ نے پوچھا من قال یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا وعلیہ وصحابی، وہ فرقہ حق پرست ہے جس پہ میں نبی اور میرے اصحاب چل رہے ہیں. سب کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب دیکھیے
کہ اصحاب کو ماننے والے کون ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے میں صدیق اکبر کو مانتا ہوں، صرف زبان سے کہتا ہے، مگر جو کام مولا صدیق اکبر نے کیے تھے ان کاموں سے خود بھی رکتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ توجہ فرمائیے، زبان سے کہتا ہے میں صدیق اکبر کو مانتا ہوں، یوم صداقت بھی مناتے ہیں، مگر مولا صدیق اکبر کے کیا وظائف تھے، کیا معمولات مبارکہ تھے؟ ارے دنیا والوں، نبی کا پہلا یار جس پہ راضی ہے پروردگار، اہل سنت کا تاجدار صدیق وہ ہے جن کی نبی کے ساتھ ہے مزار۔ آپ کا وظیفہ تھا جب نبی کا نام آتا تھا مولا صدیق اکبر چوم کر آنکھوں پہ لگاتا تھا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اگر جناب مولا صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کا نام نہ چوما ہوتا، آج کوئی سنی بریلوی حنفی خالق کی عظمت کی قسم نبی کے نام کی تعظیم نہ کرتا۔ ہم جناب مولا صدیق اکبر سے کوئی زیادہ موحد نہیں، زیادہ محب نہیں، قربان جاؤں صداقت کی شان پر۔ ہم تو صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، انہوں نے نبی کریم کے اس میں گرامی کو چوما تھا، اس لیے ہم بھی جب نبوت کا اس میں گرامی سنتے ہیں چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ پہلی بات ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ مولا صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کے اس میں گرامی کو چوما تھا، اور جناب مولا صدیق اکبر نے سب سے پہلے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بات سنیے بھائی، جھگڑا نہیں کرنا کسی سے، ہم لڑنے نہیں آئے، کسی کو ملیریا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ جیسے معزز اور شرفا خود آئے ہیں، یہ عشاقان رسول کی جماعت ہے، یہ محبان رسول آئے بیٹھے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کے شہر احسان پور میں آج یہ سنیوں کے اور خیوروں اور شرفا کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی نبی کے غلام ملک میں موجود ہیں، اور اس ملک میں صلاۃ و سلام بند نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ کے نعرے بند نہیں ہو سکتے۔ ارے احسان پور کے غیور اور شریف النفس نبی کے پروانوں، دیوانوں، مستانوں، تم غریب ضرور ہو مگر کوئی بات نہیں، تمہارے بینکوں میں اتنے بڑے ڈپازٹ نہیں مگر کوئی بات نہیں، میں مانتا ہوں تمہارے بہت زمینیں نہیں، تم بہت بڑے لینڈ لارڈ نہیں، تم اتنے بڑے امیر بھی نہیں، کوئی بات نہیں، مگر شکر ہے کہ تمہارے سینے عشق مصطفیٰ سے تو بھرے ہوئے ہیں۔ یہ دولت کسی اور کو نصیب نہیں، نبی کے غریب امتیوں یہ اعزاز تمہیں نصیب ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج شہر کی دیواروں کو بتا دو، ریت کے سروں کو بتا دو، پانی کے قطروں کو بتا دو، اس شہر کے درخت کے پتوں کو بتا دو کہ یہاں بھی نبی کے غلام موجود ہیں، حسین کے مرید موجود ہیں، علی کے ماننے والے موجود ہیں، صدیق اکبر کے غلام موجود ہیں۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پہلی بات، اگر یا رسول اللہ کا نعرہ جناب مولا صدیق اکبر نے نہ لگایا ہوتا، آج کوئی سنی بریلوی یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگاتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ قرآن شریف سے ایک آیت دکھاؤ جس میں یا رسول اللہ کہنے سے منع کیا گیا ہو، ہم کبھی یا رسول اللہ نہیں کہیں گے۔ جھگڑا نہیں کرنا، توجہ فرمائیے۔ ارے ایک آیت دکھاؤ، قرآن میں ایک آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ یا رسول اللہ نہ کہا کرو، گناہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خالق کی عظمت کی قسم ہم قرآن کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ توجہ ہے بھائی، اگر تم نہیں دکھا سکتے آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں قرآن کی 6 آیاتیں دکھاتے ہیں جہاں اللہ نے اپنے نبی کو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جھگڑے نہ کرو، قوم کو گمراہ نہ کرو، نبی کے دین کا کلمہ پڑھا ہے، کچھ شرم حیا کرو۔ دعاؤں کے منکرو، ثبوت مانگنے والوں، آؤ قرآن سے ایک آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ جنازے کے بعد دعا نہ مانگا کرو۔ کوئی سنی بریلوی خالق کی عظمت کی قسم تم قرآن سے دکھاؤ، ہم دعا نہیں مانگیں گے۔
کہہ دو نا سبحان اللہ. یار کیا کہہ رہے ہو, ذرا بولو تو صحیح. ملوانوں سے تم ڈرے بیٹھے ہو, ان ملوانوں سے ڈرتے ہو جو خود اپنے سائے سے ڈرتے ہیں. تم انہیں ملوانوں سے ڈرتے ہو جن سے گھر کے بندے بھی نہیں ڈرتے. کہہ دو نا سبحان اللہ. بلند آواز سے کہہ دو, گھبرانا نہیں ہے. دیکھیے بھائی, یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دعا نہ مانگو, ہم نے کہا مولوی صاحب جھگڑا نہیں کرنا, تم قرآن سے دکھاؤ کس آیت میں لکھا ہے دعا نہ مانگو. ہم نہیں مانگیں گے. حدیث میں دکھا دو, ہم تو حدیثوں کو مانتے ہیں. ضعیف سے ضعیف حدیث دکھا دو, جس ضعیف حدیث میں لکھا ہو نبی نے منع کیا ہو دعا نہ مانگا کرو. خدا کی قسم جنازے کے بعد کیا ہم تو کبھی بھی خدا سے دعا نہ مانگیں. اگر تم دکھا دو, اگر قرآن روکتا ہے خدا سے نہ مانگو پھر نہیں مانگیں گے. اگر حدیث میں ہے خدا سے نہ مانگو پھر نہیں مانگیں گے. جو ہے بھائی, یا رسول اللہ کا نعرہ منع ہو, قرآن میں دکھاؤ منع کیا گیا ہے, کبھی نہ لگائیں گے. حدیث میں دکھاؤ منع کیا گیا ہے, کبھی نہیں لگائیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. نہیں تو قرآن حدیث کے ٹھیکیدار نہ بنو. قرآن کو ماننے والی جماعت اہل سنت, حدیث کو ماننے والی جماعت اہل سنت. سب کہہ دیجئے سبحان اللہ. دیکھیے بھائی, رسول نے فرمایا حق والی جماعت وہ ہے جو صحابہ کے نقش قدم چلے. ہم نے دیکھا صدیق اکبر نبی کا نام ہی چوم رہے ہیں, ہم نے بھی چوما. اگر صدیق حق پہ ہے تو ہمارا یہ اسم گرامی چومنا حق ہے. ہم نے دیکھا صدیق اکبر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے. اگر مولا صدیق اکبر حق پر ہے تو ہمارا یا رسول اللہ کا نعرہ بھی حق پر ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. ارے بلند آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ. میں آپ کو بیدار کرنے آیا ہوں, آپ کے شعور کو اجاگر کرنے آیا ہوں. سنیو, بیدار ہو جاؤ. اس ذوق سے کہو کہ آپ کی آواز کو سن کر عرش پہ خدا خوش ہو جائے, مدینے میں مصطفیٰ خوش ہو جائے, نجف میں مرتضیٰ خوش ہو جائے, کربلا میں ابن زہرا خوش ہو جائے, جنت البقیع میں حسن مجتبیٰ خوش ہو جائے, بغداد کا شہنشاہ خوش ہو جائے, اجمیر کا بادشاہ خوش ہو جائے, میرا پیشوا خوش ہو جائے. اس ذوق سے نعرے لگاؤ, پیر جگی میں سید غلام اکبر شاہ خوش ہو جائے. سب کہہ دو سبحان اللہ. ہاں جناب, یہ تو باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی. جو لوگ آپ سے ثبوت مانگتے ہیں کبھی تو تم بھی مانگو. مولانا یہ جو تم اتنی بڑی لمبی چوڑے تقریریں کرتے پھرتے ہو, یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ قرآن میں کہاں منع کیا گیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آپ کا بھی حق بنتا ہے اور ثبوت دینا مدعی کا حق بنتا ہے, کیونکہ وہ مدعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہو, ہم مدعی نہیں. دعوے کی دلیل دینا مدعی کا کام ہوتا ہے. توجہ فرمائیے. وہ کہتے ہیں نبی کا نام نہ چومو. جب مدعی بنتے ہیں تو ان کو اپنے دعوے کی صداقت میں قرآن پیش کرنا پڑے گا, حدیثیں پیش کرنی پڑے گی. مگر ان کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں. ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جب نبی کا نام آتا تھا حضرت بلال بھی چومتے تھے, حضرت صدیق اکبر بھی چومتے تھے, اور سب سے پہلے نبی کے نام کو جناب آدم علیہ السلام نے چوما. سب کہہ دو سبحان اللہ. اور زندگی کا پتہ نہیں, ممکن ہے پھر اگر موت بھی آ جائے, ملاقات نہ ہو سکے, تو آج حدیث نام سننے کی سنتے جاؤ, اپنے دلوں پہ لکھتے جاؤ. پل بھر کی خبر نہیں. ارے کاغذوں پہ لکھو گے ایک دن زنگ لگ جائے گا, کیسٹوں بھرے گو, ریلیں ٹوٹ جائیں گی. دل پہ لکھو تاکہ قبر میں کام آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نام مبارک چومنے کی حدیث, نام مبارک چومنے کی حدیث سنو. نبی علیہ السلام نے فرمایا من سمع اسمی فتقبل بہامہ لا ترمد عیناہ ابدا. حدیث کے الفاظ ہیں, حضور نے فرمایا جو آدمی میرا نام سنتا ہے اور چوم کر آنکھوں پہ لگاتا ہے, فرمایا جب تک زندہ رہے گا میں نبی ہو کر ذمہ واری سے کہتا ہوں, پیغمبر فرما رہے ہیں, نہ آنکھوں میں درد پڑے گا نہ آنکھوں کا نور گھٹے گا. اور دوسری حدیث سن لو, کہہ دو سبحان